افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کے ثبوت بھی افغان حکومت کو دیے۔ افغان حکومت کو کئی بار کہا اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا پی ٹی آئی رہنماؤں سے جیل سے خط لکھا ہے، سیاسی بات چیت ہونی چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ تمام باتیں طے ہوتی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق رائے کو ہائیبرڈ سسٹم کہا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ہائیبرڈ سسٹم کی ناکامی کی نشاندہی کی۔ جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، اگر ہماری حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے مخالفین کو کھلا چیلنج کر دیا۔ کہا ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد مخصوص نشستوں کو چھینا گیا۔ 9 مئی ایک بہانہ ہے اور بانی پی ٹی آئی نشانہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے کہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے اور رہے گی۔ مذاکرات کے لیے ہماری طرف سے دیر نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی جیسے کہیں گے ویسے آگے بڑھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف باکو میں منعقدہ اقتصادی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم ای سی او اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیراعظم اجلاس میں علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیراعظم ای سی او ویژن 2025 سے پاکستان کی وابستگی کا اعادہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف علاقائی تجارت، توانائی تعاون اور پائیدار ترقی پر زور دیں گے۔ وزیراعظم سے اس موقع پر عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، جن 2 میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی جائے گی۔ بھارت نے جنگ پاکستان سے ڈر کر بند کی، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف کر لیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ 9 مئی کو امریکی نائب صدر نے نریندر مودی کو بتایا پاکستان بڑا حملہ کرے گا۔ جب جے ڈی وینس نے مودی کو کال کی تو وہ اس وقت کمرے میں ہی موجود تھا۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ بھارت نے کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان حملہ کر دے گا، اور اسی رات پاکستان نے بڑا حملہ کر دیا۔ جے شنکر نے کہا کہ اگلی صبح مارکو روبیو نے فون کیا اور کہا آپ سیز فائر کے لیے تیار ہیں تو پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے، جس پر ہم نے جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں، بلاول بھٹو نے قوم ملک سلطنت کی ترجمانی کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب، کہا دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف پورے عزم کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ Borderless, and therefore the fight we wage is not Pakistan's private quarrel. It's a civilizational self-defense on behalf of all of humanity. When the Tehreek-e-Taliban or the Majid Brigade tweets its manifesto, the algorithm that amplifies it does not stop at the Duran line. If we stand down, who will stand up? Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks, dismantled so-called caliphates in the name of Daesh or anybody else, and driven the TTP from fortresses to the foxholes. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Rad al-Fasad uprooted the sleeper cells in our city. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کے ثبوت بھی افغان حکومت کو دیے۔ افغان حکومت کو کئی بار کہا اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا پی ٹی آئی رہنماؤں سے جیل سے خط لکھا ہے، سیاسی بات چیت ہونی چاہیے، اتفاق رائے کے ساتھ تمام باتیں طے ہوتی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق رائے کو ہائیبرڈ سسٹم کہا ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ہائیبرڈ سسٹم کی ناکامی کی نشاندہی کی۔